الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ سورہ مریم کی یہ آیات مبارکہ 8واں رکوع ان آیات کریمہ سے شروع ہوتا ہے۔ ہم جتنی بھی کوشش کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں اصلاح کی، دیانتداری کی، ایمانداری کی، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ عمل کرنے والے کو آخرت پر اور اخروی مواخذے پر کتنا یقین ہے۔ ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، جو کوتاہیاں کرتے ہیں، جہاں جھوٹ بولتے ہیں، جہاں کسی کا مال کھاتے ہیں، جہاں کسی کی جان کے درپے ہوتے ہیں، وہاں ایک بنیادی بات ہم بھول جاتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے روبرو کھڑا ہو کر میدان حشر میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہاں اپنے لیے ہر بندہ ایک جواز تلاش کر لیتا ہے۔ دنیا میں آپ کسی چور اور ڈاکو سے پوچھیں تو اس کے پاس اپنے ڈاکے کا جواز ہوتا ہے کہ میرے لیے اور کوئی راستہ باقی نہ تھا۔ کسی پیشہ ور عورت سے پوچھیں تو اس کے پاس ایک جواز ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ جو بندہ بھی کوئی جرم کرتا ہے اپنے طور پر اس نے ایک جواز بنا رکھا ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے صرف اپنی رائے قائم کرنے کے لیے۔ ہر بندے کے اندر ایک جج بیٹھا ہے، اس کا فیصلہ اس کے اپنے لیے ہوتا ہے۔ جو میرے اندر جج ہے اس کا فیصلہ بارگاہ باری تعالیٰ پہ لاگو نہیں ہوتا، وہاں اس کے فیصلے ہوں گے۔ اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ فرماتا ہے دیکھ لو میں نے اپنی کتاب، اپنا نبی، اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمایا، اور وہ معیار ہے حق اور باطل کا۔ اگر تمہارے فیصلے اس کی ذات سے اختلاف کرتے ہیں تو میں تمہارے اختلاف کو قبول نہیں کروں گا۔ میرے ہاں قبول وہ عمل ہے جو میں نے تعلیم فرمایا اپنے نبی کی وساطت سے، جو میرے نبی نے تعلیم فرمایا، جس پر عمل کیا اور جسے نافذ کر کے بتایا۔ آخرت کے حساب کا ایک منظر جو قرآن کریم پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا۔ زندگی میں جو کچھ اس نے کیا وہ لکھا ہوگا، اور ارشاد ہوگا اقرا کتابک، اپنی فائل پڑھ لو بھائی، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تمہارا جو اندر جج بیٹھا تھا، جو فیصلے اس نے کیے وہی فیصلے ہم آج تم پر نافذ کرتے ہیں۔ اگر اس کے فیصلے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے اختلاف کرتے ہیں تو تمہیں سزا بھگتنی ہوگی۔ اگر اس کے فیصلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق ہیں تو تم انعام پاؤ گے، تمہارا فیصلہ کر کے، تم اپنا فیصلہ کر کے لائے ہو۔ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا، ایک شخص ایک بزرگ سے خواب بیان کرتا ہے، واقعات پڑھ رہا تھا میں، وہ کہتا ہے جی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک میدان سے گزر کر ایک بڑی وسیع بھیانک سی جگہ ہے، میں وہاں پہنچا ہوں اور وہاں بڑے ڈراونے سے چہرے ہیں، پوچھا کون ہو تم اور یہ جگہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ دوزخ ہے اور ہم دوزخ کے موکل یہ فرشتے یہ یہاں کے ذمہ دار لوگ ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھی دوزخ تو ہم تو ساری زندگی سنتے رہے کہ آگ سے بھری ہوئی ہے اور نری آگ ہے، تو یہاں تو آگ تو نظر نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کہا آگ یہاں نہیں ہوتی، ہر آنے والا اپنی آگ لے کے آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آگے آگ بھڑک رہی ہے اور اس میں پھینک دیا جاتا ہے بندے کو، بلکہ جو بھی دوزخ میں آئے گا وہ اپنے حصے کی آگ اپنے ساتھ لائے گا، ہر ایک کی اپنی اپنی آگ ہے۔ بات تو خواب کی اس نے، لیکن ایک حد تک منشأ دین کو واضح کرتی ہے کہ کسی پر زبردستی آگ ٹھونسی نہیں جاتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں، فرمایا فما اصبرہم علی النار، یہ آگ پر کتنے دلیر ہیں، اپنے لیے آگ اپنے گرد جمع کیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں اسی بات کو لے کر ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ، جب مر جائیں گے بات ختم ہو گئی، پھر کیا مرنے کے بعد وہ سیدھا ہڈیاں اور مٹی ہو جائے گا، گوشت جو اور ہڈیاں خاک ہو جائیں گی، پھر انہیں کون زندہ، کیسے ممکن ہے کہ پھر اسی طرح زندہ ہوں اور پھر گرمی سردی محسوس ہو اور پھر بھوک پیاس محسوس ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن حکیم نے بڑا سادہ سا جواب دیا ہے اتنے ٹیڑھے سوال کا، بڑا سادہ جواب فرما۔ ایک جاہل سے جاہل آدمی جس جواب کو سمجھ سکتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ جس کو سمجھ سکتا ہے، جس کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، فرماتا ہے اولا یذکر الانسان، کیا انسان اس بات کو بھول چکا ہے یا اسے یاد نہیں، انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، ہم نے اسے اس حال سے پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جہاں ایک چٹیل میدان ہے وہاں کوئی ایک گھر بنا لیتا ہے، اب اگر وہ گھر گر جائے تو اس کی مرمت نہیں کر سکتا، اسے دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ جس مالک دو جہاں نے عدم سے تجھے وجود بخشا ہے، تو لاکھ خاک میں مل جا، تو آگ میں جل جا، تو کسی شیپ میں بھی چلا جا، اب تیرا ایک وجود تو ہے، تو ایک مادے کی شکل تو ہے، تو خاک ہو جا، چھائی ہو جا، مٹی بن جا، لیکن ایک مٹی تو ہے، تجھے اس نے اس حال سے پیدا کیا جب تیری مٹی بھی نہیں تھی۔ فرمایا کیا تجھے یہ بات بھول گئی کہ تو کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے تجھے انسان بنا لیا، اور اگر تو خاک ہو جائے گا تو دوبارہ بنانا میرے لیے کیا مشکل ہے۔ پھر فرمایا فَوَرَبِّكَ، تیرے پروردگار کی قسم۔ یہاں ربوبیت کی قسم اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ جس طرح تقاضائے ربوبیت یہ ہے کہ صرف تخلیق نہ کرے، رب وہ ہوتا ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور اس کی ہر ضرورت ہر وقت ہر حال میں پوری کرتا ہے۔ پیدا ہو کر غذا اس کی ضرورت ہے، زندہ رہنا اس کی ضرورت ہے، موت بھی ایک ضرورت ہے۔ اگر موت بھی نہ ہوتی تو آج تو ہمیں 60 سال کا 70 سال کا بندہ بوجھ لگتا ہے، اگر یہ بندے 2,000 سال کے پڑے ہوتے تو بوجھ کون اٹھاتا؟ جب سے دنیا چلی آ رہی ہے یہ اربوں سالوں کے بابے پڑے ہوتے بوڑھی ہڈیاں، تو انہیں کون سنبھالتا؟ موت بھی ہماری ضرورت ہے۔
تقاضائے ربوبیت ہے کہ جب آدمی اس دنیا کے کام کا نہ رہے تو پھر یہاں سے کہیں آگے چلا جائے، اسے اللہ اپنے پاس ہی سنبھالے، اسے بندے کو بندے نہیں سنبھال سکتے۔ بچوں کو گود میں کھلایا جا سکتا ہے، لیکن بچے بوڑھوں کو گود میں اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک فطرت کا ایک تقاضا، ایک اصول ہے۔ موت بھی ایک ضرورت ہے، یہ بھی اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ فرمایا جس طرح اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اس نے پیدا کیا، وہ روزی دے، وہ صحت دے، وہ عمر دے، وہ موت دے، یہ بھی اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جس نے اس کی اطاعت کی ہے اسے انعام دے، اور جس نے اس کی نافرمانی کی ہے اسے سزا دے، یہ بھی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ فَوَرَبِّكَ، فرمایا تیرے رب کی، تیرے پروردگار کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، میں بندوں کو بھی اکٹھا کروں گا اور جن شیطانوں کی بات مان کر انہوں نے میری نافرمانی کی، ان شیطانوں کو ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر میں انہیں جہنم کے کنارے گھٹنوں کے بل کر دوں گا، یعنی مجبور و بے بس۔ گھٹنوں کے بل سے مراد ہوتا ہے جو بھاگ نہ سکے، کہیں جا نہ سکے، اس طرح انہیں جہنم کے گرد جمع کر دوں گا کہ وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ، پھر میں ہر گروہ سے کہوں گا، ہر جماعت سے، ہر گروہ سے ایسے لوگوں کو الگ کر کے وہاں جمع کر دیں گے جنہیں یہ خیال ہے انہم اشد علی الرحمن عتیا، جو اللہ، جو رحمان و رحیم ہے، جو ان کی نافرمانی پر بھی انہیں رزق دیتا تھا، جو ان کے کفر پر بھی انہیں پالتا تھا، جو ناشکر گزاری پر بھی نعمتیں عطا کرتا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا وہ بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتا، پھر ان سے کہوں گا کہ اب بات کرو۔ قرآن نے لفظ شیعہ بہت جگہ استعمال کیا ہے۔ شیعہ کا لغوی معنی جماعت یا گروہ ہے۔ قرآن نے ہر جگہ باغی جماعت پہ استعمال کیا ہے۔ عربی لغت میں شیعہ کا معنی گروہ ہے، جماعت ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں ہر باغی جماعت کو شیعہ کہا گیا ہے، نافرمانوں کو شیعہ کہا گیا ہے۔ تو یہاں بھی وہی فرمایا، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، تیرے پروردگار کی قسم میں سب کو جمع کروں گا، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو بھی ان کے ساتھ، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر میں انہیں گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد کھڑا کر دوں گا، ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ أَنَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر ہر گروہ سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالوں گا جو پروردگار کے حکم کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتے تھے۔ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلِيًّا، اور فرمایا میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ کون جہنم میں رہنے کا سزاوار ہے۔ اب اس کے ساتھ جو سب سے خطرناک بات سب کے لیے ہے، فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی متنفس ایسا نہیں ہے جسے دوزخ پر سے گزرنا نہیں ہوگا۔ ہر شخص، تم میں سے ہر شخص وہیں سے گزر کر جائے گا۔ کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ہر شخص کو وہاں سے گزارنے کا عہد تیرے پروردگار نے کر رکھا ہے، جو ضروری ہے، یقینی ہے، کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو وہاں سے گزر کر نہ جائے۔ انبیاء گزریں گے، صحابہ گزریں گے،
صلحاء گزریں گے، علماء گزریں گے، شہید اور صدیق گزریں گے، عامۃ المسلمین گزریں گے، وہاں سلامتی صرف اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ جو قدم آپ کی سنت کے خلاف ہوگا وہ جہنم پر پڑے ہوئے راستے سے باہر ہوگا۔ ثم ننجی الذین اتقوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر میں ان لوگوں کو نجات دوں گا، پھر وہ لوگ سلامتی سے پار اتریں گے جنہیں زندگی میں دنیا میں اللہ سے حیا آتی تھی، جن کے دل میں خوف خدا تھا، جن کے دلوں میں طلب الہی تھی، جن کے دلوں میں میری یاد تھی، جن کے دلوں میں میرے لیے پیار تھا، محبت تھی، عشق تھا، اطاعت تھی، وہ لوگ جو میرے نبی کی غلامی کرتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے درد دل پایا، وہ لوگ جنہوں نے احساس و شعور کی دولت پائی، اور جو اس سے محروم رہے، فرمایا میں بھی انہیں چھوڑ دوں گا کہ وہ جہنم میں گریں جائیں اور جو آیا وہ بھگتے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں جہاں جگہ جگہ عذاب کی، جہنم کی منظر کشی فرمائی ہے، اس سے مراد محض لوگوں کو دھمکانا یا ڈرانا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا انداز انذار کا ہوتا ہے۔ اردو میں تو ایک ہی لفظ ہے ڈرانا، عربی میں ڈرانے کے بھی مختلف ہیں۔ ایک ڈر ہوتا ہے جیسے آپ کسی کو خوفزدہ کرنے کے لیے ڈراتے ہیں، ایک ڈر ہوتا ہے جیسے ماں بچے کو ڈراتی ہے کہ اس سے آگے مت جانا، چھت سے گر جاؤ گے۔ انذار وہ ڈر ہوتا ہے جس میں اس سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، جسے اطلاع دی جا رہی ہے کہ اس کے آگے خطرہ ہے، اس سے آگے نہ جاؤ۔ تو قرآن حکیم میں اللہ کی رحمت و شفقت اپنے بندوں کو ان خطرات سے آگاہ فرماتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت چھوڑنے سے پیش آ سکتے ہیں۔ پھر وہ ایسا کریم ہے، اعلان فرماتا ہے، اے میرے حبیب، میرے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی زیادتی کی ہے، اپنے آپ کے گرد الاؤ روشن کر رکھے ہیں آگ کے، اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم ڈھا چکے ہیں۔ کل عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا ہے، اپنے لیے بڑے گناہ جمع کر رکھے ہیں، اپنی عاقبت تباہ کر لی ہے، انہیں ایک بات کہہ دو میری طرف سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہیں کہہ دو میری رحمت سے نا امید نہ ہو، کبھی تو میری رحمت کو بڑھ کر تھام لیں۔ کرم الہی کا عالم یہ ہے، اس کی عطا کا عالم یہ ہے، اس کی رحمت ناپیدا کنار کا عالم یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب میں نے تجھے سارے جہانوں کے لیے اپنی رحمت مجسم کر کے مبعوث فرما دیا، کوئی جب چاہے اور جہاں چاہے وہ تیرا دامن تھام لے، میں اس کی خطاؤں کا حساب نہیں کروں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اس نے کتنی نافرمانی کی، کتنے برس ہا برس یہ گستاخ رہا، کتنی عمر یہ مجھے بھولا رہا، اس نے کتنا کفر کیا، کتنا شرک کیا، کتنے ظلم کیے، کبھی تو سب کچھ چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ جا۔ کشتی نوح علیہ السلام مثال دی جاتی ہے
جب کوئی نجات دہندہ ہو، جب کوئی طریق نجات ہو، تو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں یہ کام یا یہ چیز کشتی نوح ہے۔ تو ہاں کشتی نوح علیہ السلام، اور کہاں دامان پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ اور کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو دنیا میں ہو اور اس کے پاس عقل و شعور بھی ہو، اور پھر وہ دامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے جنگل میں آگ جل رہی ہو اور بے شمار پروانے پتنگے جمع ہو جائیں، اور ہر کوئی آگ میں کود رہا، اور کوئی ایسا شخص ہو جو پکڑ پکڑ کر انہیں بچا رہا۔ مخلوق فرمایا گمراہی کی، کفر و شرک کی آگ میں، ظلم اور جور کی آگ میں، جہنم میں کود رہی ہے، چھلانگیں لگا رہی ہے، اور میں دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر ایک ایک کو پکڑ کر بچا رہا۔ پھر بھی اگر کوئی دامان رحمت سے پھسل جائے، پھر بھی کوئی خود کو حضور کے دستے شفقت میں دینا نہ چاہے، ہم نفرت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو بدنام ہوتے ہیں۔ ہم ان سے بات کرنے میں اپنی پاک دامنی کے لیے باعث ننگ سمجھتے ہیں، ہم خود کو پارسا سمجھتے ہیں، اور دوسروں سے بات کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس کے کرم کو بھی دیکھو جو گناہگاروں کو نہیں، کافروں کو بلا رہا ہے۔ صرف گناہگار نہیں، مشرک، کافر، بے دین، بدکار، کوئی شرط نہیں لگا رہا، کہہ رہا ہے کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب میرے وہ بندے جو بڑے بدکار ہیں، جو بڑے ظالم ہیں، جو انتہائی مظالم اپنے اوپر کا، یار ان سے بھی بات کرو، میرے حبیب ان سے بھی کہو، اور انہیں یہ بتا دو کہ ان کے گناہ میری رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے۔ دنیا جہان کی چیزیں سمندر میں گرتی ہیں، سمندر کے پانی کو آلودہ نہیں کرتی، خود فنا ہو جاتی ہیں۔ سمندر تو ایک محدود پانی ہے، زمین پر ہے، زمین خود محدود ہے۔ اس کی رحمت کا سمندر نا پیدا کنار ہے، اس کی وسعتیں اتنی ہیں کہ وہ نہ گدلا ہوتا ہے اور نہ خراب ہوتا ہے۔ جتنے گناہ ہیں سارے لے کر فرمایا آپ کے دامان رحمت میں تو آ جائیں، پھر دیکھیں میں انہیں کس طرح صاف کرتا ہوں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلے لوگوں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ہی صرف مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ جہان میں رہنے والے ہر فرد کو دعوت عام ہے۔ یار کیا مزہ ہے، کیا بات ہے، کیا شان ہے، کیا عجیب بات ہے کہ گناہگار یہ نہ سمجھے کہ اللہ اور اللہ کا حبیب اچھے لوگوں کو بلائے، فرمایا بدکاروں کو بلاؤ، بے دینوں کو بلاؤ، کافروں اور ظالموں سے کہو، اور انہیں یہ یقین دلاؤ میرے حبیب کہ میری رحمت تمہارے اندازوں سے وسیع تر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی حال میں بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا۔ فرمایا میری بارگاہ ایسی نہیں ہے جہاں سے کوئی نا امید ہو چکا، اگر سینکڑوں دفعہ توبہ کر کے بھی توڑ چکا ہے، پھر اس کا علاج بھی توبہ ہی ہے، پھر میری بارگاہ میں آ جا۔ دم واپسی تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، شرط یہ ہے کہ دل سے آئے،
شرط یہ ہے کہ خلوص سے آئے، دل سے آئے، طلب الہی پیدا ہو، اس کی رضا کا خیال پیدا ہو، تمنا بن جائے، آرزو بن جائے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو۔ فرمایا تو نے صرف خواہش کرنی ہے، آرزو کرنی ہے، میں اس کی تکمیل کر دوں۔ اب کتنے ہی بد نصیب ہیں ہم کہ ہم آرزو بھی نہ کر سکیں۔ بڑی محنت جو کرنی ہے ہمیں، بڑی مشقت جو اٹھانی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ارادہ تو پکا کر لیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر ہم اتنا بھی نہ کر سکیں تو پھر مجرم تو ہم ہی ہیں، جرم تو ہمارا ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس قوم میں موجود تھے۔ 40 دنوں کے لیے طور پر تشریف لے گئے کہ آپ کو کتاب عطا ہوگی۔ سامری نے ایک بچڑا بنا کر قوم کو اس کی پرستش پہ لگا دیا۔ منع کرنے والوں سے نہ رکے، 2 حصوں میں بٹ گئی قوم۔ آدھے وہ جو گوسالے کو سجدہ نہیں کرتے تھے، باقی وہ جو سجدہ کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، بہت انہیں دکھ ہوا، بڑے غصے ہوئے۔ لوگوں نے توبہ کی، انہوں نے کہا ہمیں غلطی لگی ہے، ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں اللہ سے معافی دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے، اولی العزم رسول نے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ میری قوم توبہ کرتی ہے۔ فرمایا جنہوں نے سجدہ نہیں کیا انہیں تلواریں دے دو، جنہوں نے سجدہ کیا ہے وہ گردنیں جھکا دیں، جس کی گردن کٹتی جائے گی اسے معاف کرتا جاؤں گا۔ کتنے 2 یا 3 شبانہ روز لوگ قتل ہوتے رہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ سحری کے وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے خیمے سے نکلے تو گھٹنوں تک پاؤں اس دلدل میں دھنس گیا جو انسانی خون سے بنی تھی، اور انہوں نے دعا کی، بار الہ، یہ عالم ہے کہ زمین نے خون پینا چھوڑ دیا، انہیں معاف فرما۔ اللہ نے احسان فرمایا جو قتل ہو چکے ہیں انہیں شہادت کا درجہ دے دوں گا، جو بچ گئے ہیں میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ توبہ اتنی آسان تو کبھی نہ تھی۔ وہ اللہ کے اولی العزم رسول تھے اور ان کی قوم تھی، مہاجر تھے جو فرعون کی مصر سے ہجرت کر کے ان کے ساتھ آئے تھے۔ جرم کیا اور توبہ کے لیے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب اپنی جانیں دو، تمہارے رب کے نزدیک یہی بہتر ہے تمہارے حق میں۔ توبہ کا یہی راستہ ہے، گردن کٹا دو، توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور کہاں صدیوں کا فاصلہ، اور امت محمدیہ میں کوئی شامل ہونا چاہے سوئی تک نہ چبھائے، لیکن دل سے یہ اقرار تو کر لے کہ میں نے غلطی کی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے نبی کی اطاعت اختیار کرتا ہوں۔ اتنی آسان تو توبہ کبھی نہ تھی۔ پھر اگر اس پر بھی، اس کے باوجود بھی ہمارا عالم یہی ہو کہ ایک دوسرے کی ہم گردنیں کاٹ رہے ہوں، ایک دوسرے کا مال لوٹ رہے ہوں، ایک دوسرے کی آبرو لوٹ رہے ہوں، ایک دوسرے کی تباہی کے در پہ ہوں، بھائی بھائی کا دشمن ہو، دوست دوست کا دشمن ہو، مسلمان مسلمان کا گھر جلا رہا ہو، یہ جو عالم ہم نے بپا کر رکھا ہے، کم از کم ہم اپنی اصلاح کر لیتے، ہماری طرف سے تو کسی کی جان مال آبرو کو خطرہ نہ ہوتا۔ رحمت الہی تو ناپیدا کنار ہے، اور اس کا یہ احسان کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا،
اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اس کا یہ احسان کہ ہمیں اس نے مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا، اور ہم پیدائش کے حادثے سے بائی برتھ ایکسیڈنٹ ہم دامان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے۔ اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں۔ اگر اتنی نعمتیں اس نے دی تھی تو کبھی ہم یہ بھی سوچتے کہ ہم دنیا میں کسی ایک سے تو وفا کر جاتے۔ اور اگر ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی سے وفا نہیں کر سکتے تو بے وقوف ہے جو ہم سے وفا کی امید رکھتا ہے، وہ قوم ہو یا ملک، وہ دوست ہو یا بھائی، وہ عزیز ہو یا رشتہ دار۔ اگر ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کر سکتے تو ہم سے نہ اولاد وفا کی امید رکھے اور نہ ہمارے والدین وفا کی امید رکھے۔ یہ بے وفاؤں کی قوم ہے، بے وفا لوگوں کا ایک ہجوم ہے، بے وفا لوگوں کا ایک انبوہ کثیر ہے۔ اس لیے کہ جو اس بارگاہ میں بھی دھوکہ ہی کرتے ہیں، اس سے بھی وفا نہیں کر سکتے۔ وہ جو کسی نیکی کی شرط عائد نہیں کرتا، وہ جو کسی پارسائی کی بات نہیں کرتا، وہ جو گناہوں اور خطاؤں کی بات کرتا ہے کہ سارے گناہ لے آؤ یار میرے پاس ڈھیر کر دو، میں تمہیں اس کے الہی عطا کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی یاد عطا کرتا ہوں، میں تمہارے دلوں کو نور سے بھر دوں گا، تم ساری ظلمت یہاں لے آؤ۔ کاش صرف ان لوگوں کی اصلاح ہو جاتی جو حرم مکہ سے اور روضہ اطہر سے ہو کر آئے ہیں، لیکن ہم ایسی بد نصیب قوم ہیں کہ اصلاح ان کی بھی نہیں ہوتی۔ اگر اس ملک کے صرف حج اور عمرہ کرنے والے لوگ سدھر گئے ہوتے تو اس 13 کروڑ کی آبادی میں 10 کروڑ حاجی اور عمرے والے ہیں اور 3 کروڑ خالی ہوں گے۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہیں اللہ نے اپنے گھر بلایا، در حبیب پہ حاضری کی توفیق بخشی۔ وہ بھی رسم ہی رہی، آنا جانا ہی رہا، پکنک ہی ہوگی، کچھ چند چیزیں ہم وہاں سے خرید کے لے آئے، سیر سپاٹا کر کے آئے۔ تو میرے بھائی، ہم میں سے ہر ایک اپنی موت کی ساعتیں گن رہا ہے، کسی کو باقی نہیں رہنا۔ تقاضائے ربوبیت ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مر کے گم نہیں ہونا، مر کے پھر ایک زندگی شروع ہو جائے گی جو حقیقی، دائمی، اخروی ہے۔ جب قبر میں سر رکھیں گے، آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھل جائے گی، حقیقتیں عیاں ہو جائیں گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج میں تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا ہوں اور تیری نگاہ کو مضبوط فولادی کر دیتا ہوں، ہر چیز نظر آئے گی، فرشتے، دوست، جنت، ہر عمل کا حلیہ چہرہ، ہر عمل کا قد، قامت، جسامت، ہر فعل مجسم نظر آئے گا۔ لیکن اس وقت توبہ کا وقت گزر چکا۔ ایسا کرم ہے اس کا، کافر کے لیے توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب اسے موت کے فرشتے یا آخرت اس پہ منکشف ہو جائے تو توبہ کا وقت ختم ہو جاتا۔ لیکن مومن کو اگر موت کے فرشتے نظر آ رہے ہوں، برزخ نظر آ رہا ہو، لیکن اب بھی اس میں دم باقی ہو، اس وقت بھی توبہ کر لے، قبول ہو جاتی ہے۔ مومن کے لیے جب تک سانس چل رہی ہے، دل کی دھڑکن باقی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور توبہ کی پہچان یہ ہے کہ توبہ نصیب ہو جائے تو خطا ہو تو دکھ لگتا ہے، جس طرح زخم بھر جائے تو وہ جگہ حساس ہو جاتی ہے نا، وہاں انگلی بھی رکھو تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں زخم تھا۔ پھر گناہ ہضم نہیں ہوتے، خطا ہو جائے تو دکھ لگتا ہے اور آدمی پھر توبہ کا مرہم ہی اس پر لگاتا ہے۔
ہی راستہ ہے جو سب سے بہتر، سب سے اچھا اور ہماری ضرورت ہے، اور وہ توبہ کا راستہ ہے۔ جو کچھ ہوا، جتنا ہوا، اسے بھول جاؤ اور دامان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاؤ۔ ایک ہی بارگاہ، میں تھوڑے حوصلے کا آدمی ہوں، آپ میری طرح کے بندے ہیں، شاید ہم کسی کی کسی بات سے ناراض ہوں گے اور زندگی بھر اسے معاف نہیں کریں گے، لیکن وہ بارگاہ تو ایسی نہیں ہے۔ اللہ کے حوصلے بھی بہت ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ بھی وسیع ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنے لیے اتباع رسالت پناہی کا راستہ اختیار کر سکیں، توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں سے تائب ہوں، توفیق دے کہ اس کی یاد کو دلوں میں آباد کریں، یہ توفیق دے کہ اس کی یاد میں جئیں، اس کی یاد میں موت آئے، اس کے بندوں کے ساتھ حشر نصیب ہو، اور انجام صالحین کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے ساتھ نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔